مقتدر حلقوں کے نمائندگان کے مطابق میاں شہباز شریف اب ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں۔ مقتدر حلقوں کے نمائندگان نے ہمیں ان آفیشلی بتایا ہے کہ یہ رابطے پہلے بالواسطہ انداز سے ہوتے تھے، اب یہ رابطے اسٹریٹن آؤٹ ہو گئے ہیں، یہ لفظ استعمال کیا گیا اور شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری اب ایک ہی پیج پر آپ کو کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ نہ اب کوئی بندہ رہا ہے اور نہ ہی بندہ نواز شریف کا بیانیہ جو وہ اتنے عرصے سے لے کے چل رہے تھے ان رابطوں سے متعلق، اب ان مقتدر حلقوں کی رپورٹ کے مطابق وہ بیانیہ تبدیل ہو گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیان پہ میں پہلے ذرا کوئکلی تبصرہ کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے اندر کوئی فرکشن نہیں ہے، شہباز شریف جو ہیں وہ پارٹی کو یہاں پر لیڈ کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب سپریم لیڈر ہیں اور دونوں فیصلے کرتے ہیں، لیکن نواز شریف کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ تو مقتدر حلقوں کے اس بیان کے بعد کہ شہباز شریف ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں اور معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انیشیل میٹنگز کا ذکر کیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ فزیکل میٹنگز ہوئیں یا واٹس ایپ کے ذریعے بات چیت چل رہی ہے یا کوئی درمیان میں آدمی انوالو ہے، لیکن براہ راست کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست پھر یا میٹنگز ہوئی ہوں گی یا براہ راست واٹس ایپ کے اوپر یا کسی اور طریقے سے رابطہ ہوگا، تو مڈل مین کا تصور موجود نہیں ہے۔ اگر اس سٹیٹمنٹ کو ہم سنجیدگی سے لیں تو شاید خاقان عباسی کے بیان کے مطابق یہ رابطے براہ راست میاں محمد نواز شریف کی آشیرواد سے ہیں۔ اس میں کوئی آپ کو انہونی نہیں لگے گی۔ شہباز شریف شروع دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے، اگر ہم نے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے نہیں کیے تو اگلے انتخابات کے اندر ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا، اور پھر اگلے انتخابات کے اندر بھی اگر وہی کام ہو گیا جو 2018 میں ہوا تھا تو پھر کس نے یاد کرنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کیا کہا کرتی تھی اور کیا کرتی تھی، دیر بہت ہو جائے گی، اور اگر کوئی ایک اور قومی حکومت نما تجربہ ہو گیا تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا رابطے رکھیں، موسم بدل رہا ہے، اس موسم سے فائدہ اٹھائیں اور معاملات کو طے کریں، پنجاب سے اس کا آغاز کریں، مرکز کے اندر اپنی انگریس بڑھائیں، ان روڈز بڑھائیں، اور اس طرح آپ افہام و تفہیم کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں تو اگلے انتخابات میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ باقی معاملات ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ آئس بریکنگ قسم کے رابطے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری جو دونوں طرف سے مسائل تھے، جو مخالفتیں تھیں، جو بدزنی تھی، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک نیا ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے جس کے اوپر تمام پارٹیز جو ہیں وہ اگری کر پائیں۔ اس میں تو دو ہی پارٹیز آپ کو لگتی ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک شہباز شریف ہے، لیکن شہباز شریف کے ساتھ نواز شریف بھی جڑے ہوئے، تو تینوں پارٹیز جو ہیں یا تینوں ایکٹرز جو ہیں اس ایشو کے اوپر اگری کر پائیں۔ ایشو یہ ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ ہم نے معاملات کو طے کرنا ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو پی ایم ایل این کے اوپر جو تہمت لگتی رہتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، وہ اثر آہستہ آہستہ زائل ہو جائے گا۔ اب یہ رابطے کیوں اہم ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نواز شریف کا جو پبلک بیانیہ رہا ہے کہ ہم نے کسی طور بھی کسی پچھلے دروازے سے یا کھڑکی سے سیاست کے اندر اپنے وزن کو استعمال نہیں کرنا، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے بزور بازو کرنا ہے اور بذریعہ ووٹ کی طاقت سے کرنا ہے۔ لیکن یہ جو رابطے ہیں یہ ووٹ کی طاقت سے بالا ہیں اور اس تمام بیانیے سے ہٹ کے ہیں جو ہم نواز شریف صاحب کی طرف سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف نے ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ اپنے پارٹی کے ممبران کو سختی سے تنبیہ کی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کے ساتھ رابطے رکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے خبر دی تھی کہ محمد زبیر کی میٹنگ ہوئی آرمی چیف کے ساتھ اور اس کے بعد اس کی باقاعدہ وضاحتیں بھی جاری کی گئیں، تو میاں محمد نواز شریف کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ سے ہماری اجازت کے بغیر اور بلا ضرورت کوئی ان میٹنگز کے اندر شرکت نہیں کرے گا۔ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد یہ بیانیہ مزید تیز ہو گیا اور بتایا گیا کہ کوئی ٹیلی فون کال بھی ریسیو نہیں کی جائے گی، اور ہوتا یہ تھا کہ جب ٹیلی فون کال آتی تھی تو میاں محمد نواز شریف کو باقاعدہ رپورٹ کی جاتی تھی کہ فلاں بندہ فلاں جگہ سے فلاں معاملے کے لیے ہم سے رابطہ کر رہا ہے، ہم اس کا جواب دیں یا نہ دیں۔ نواز شریف کی نمائندہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ
پاکستان میں اس وقت رابطوں کے لیے بڑے پاپل بیلنے پڑتے تھے اور پھر رابطے نہ ہوتے تھے تو شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کے ذریعے یہ رابطے کیے جاتے تھے، اور اس وقت نواز شریف کی طرف سے یہ اصرار کیا جاتا تھا کہ اگر ہم سے کسی نے رابطہ کرنا ہے تو جاتی عمرہ آ کر ہم سے ملاقات کرے، ہم چائے بھی پلائیں گے، ساتھ کیک پیسٹری بھی کھلائیں گے اور بات چیت کریں گے۔ دوسری طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ جاتی عمرہ میں تو ہم نے میٹنگ کرنے کے لیے جانا نہیں ہے اور نہ ہی کسی خفیہ جگہ پر میٹنگ کرنی ہے۔ نواز شریف صاحب یہ ضمانتیں بھی طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ایسی میٹنگ ہوتی ہے، اول تو ہم نے ہونے نہیں دینی، پبلک کے سامنے میٹنگ ہوگی تو کوئی ضمانت ایسی ہونی چاہیے کہ میٹنگ لیک نہیں ہوگی۔ دوسری طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ میٹنگز ہماری طرف سے لیک نہیں ہوتی، یہ آپ کی طرف سے لیک ہوتی ہیں، لہٰذا آپ کو ضمانت دینی چاہیے کہ اگر رابطے ہوئے تو یہ میٹنگز لیک نہیں ہوگی۔ لیکن ان تمام وجوہات کی بنیاد پر میاں محمد نواز شریف کی طرف سے واضح انداز سے پارٹی کو یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا، لہٰذا اس تناظر میں اب میاں شہباز شریف کے رابطے کی خبریں جو ہیں وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ جب میاں شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے پاؤں پکڑ لوں گا اور ان کا بیانیہ تبدیل کروانے کی کوشش کروں گا، تو ظاہر ہے وہ ایک پبلک سٹیٹمنٹ تھی، عملاً بھی شاید وہ ایسا کر سکتے ہیں، اس کی تصویر بھی چھپ سکتی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ پاؤں پکڑنے سے پہلے ہی یہ رابطے اب ہو گئے ہیں اور نواز شریف کی آشیرواد سے ہی ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ شہباز شریف اتنے بڑے قدم اٹھائیں، اس قسم کے رابطے کریں اور نواز شریف مکمل طور پر اس کے مخالف ہوں۔ تو اب نون لیگ آپ کو نئے حقائق سے ایڈجسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اوپر جو تنقید ہوتی رہی ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے اندر ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے رکھے، سینٹ کے انتخابات کے اندر پی ڈی ایم کے ساتھ ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط رکھے، اور بلاول بھٹو، زرداری اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان سے بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر نون لیگ کے اندر بڑی لہدے ہوتی تھی اور مولانا فضل الرحمان بھی اسی قسم کی بات کرتے تھے۔ اور اب جب یہ خبریں بن رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں عین ممکن ہے کہ رابطوں کی تفصیل بھی سامنے آ جائے کہ کس نوعیت کے رابطے تھے، کہاں پر میٹنگ ہوئی، میٹنگ کی نوعیت کیا تھی، بیچ میں ایجنڈا کیا تھا، ڈسکشن کیا تھی، عین ممکن ہے کہ یہ معلومات سامنے آ جائیں تو نون لیگ کو یقیناً اب وہ اعتراضات جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیے جاتے تھے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک رہی اس ایڈجسٹمنٹ کی بات، تو میرے خیال میں نون لیگ، اب یہ میرا تجزیہ ہے، یہاں پر معلومات نہیں ہے، تو نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ آنے والے چند مہینے جو ہیں بڑے اہم ہیں، ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے یہ مہینے گزارنے ہیں۔ انتخابات کا جب ماحول بنے گا تو اس وقت عین ممکن ہے ہم اپنے پرانے بیانیے پر واپس چلے جائیں، لیکن فی الحال وقت بڑا سخت ہے، موقع بھی ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اگر شہباز شریف کے ذریعے اس سپیس کو برقرار رکھا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہمارے بارے میں بدظنی پھیلی ہوئی ہے اس کو زائل کر دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو نون لیگ آپ کو اس معاملے کی طرف ڈرفٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میں ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا ذکر کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر ان کی بڑی لیدہ بھی ہوتی تھی، ان کے جو لیڈ پرسنز ہیں ان میں سے ایک خواجہ آصف صاحب ابھی بھی جیل کے اندر موجود ہے اور ان کی ڈسکشن ہی کہیں نہیں ہوتی نون لیگ کے اندر۔ وہ عدالت میں آتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، اسمبلی میں کبھی آتے ہیں اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، وہ اس تمام ڈیبیٹ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو نون لیگ کے اندر یہ سوال یقیناً اٹھائے جائیں گے کہ کیا ضمانت ہے کہ یہ رابطے عمران خان کی حکومت کو سہولت فراہم کرنے کے لیے نہیں بنائے جا رہے مقتدر حلقوں کی طرف سے، کیا ضمانت ہے کہ ان رابطوں میں سے کوئی نتیجہ بھی نکلے گا، کیا ضمانت ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کی حکومت جب سٹیبلائز ہوتی ہے تو ان رابطوں کو توڑ کر دوبارہ سے ان کو سپورٹ کا ایک ماحول نہیں فراہم کیا جائے گا اور ان پر جو اپوزیشن دباؤ ڈال سکتی ہے اس کو کہیں یہ زائل کرنے کی سازش یا کاوش تو نہیں ہے۔ اس قسم کی کوئی ضمانت اویلیبل نہیں ہے، جس طرح کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے براہ راست کہہ دیا گیا تھا کہ اب گیند جو ہے آپ کے کورٹ میں ہے، اگر آپ نے اس گیند کے ساتھ ہمارے ساتھ کو کھیل بنانا ہے مثبت تو بنا لیجئے، اگر آپ نے اٹھا کے اس کو باہر پھینکنا ہے تو باہر پھینک دیجئے۔ لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس گیند کو سنبھال کے کھیلنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیل بنانا ہے۔